لذت، ایک نیا شوق، ایک نیا ولولہ، ایک نئے انداز سے ہمیں کلام پاک دکھائی دے گا۔ اسی لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں فضائل قرآن کے آخر میں لکھا ہے ایک حدیث کی روشنی میں کہ دنیا کے اندر کتنا بھی اچھے سے اچھا کلام ہو، کسی دوست کا خط ہو یا کسی عاشق کا پاگل بنا دینے والا ہی خط کیوں نہ ہو، اگر اس کو پڑھے ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، تو ایک نہ ایک بار وہ اکتا جائے گا، یعنی بیزار ہو جائے گا۔ لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ آپ قرآن کو ایک دفعہ پڑھیں، دو دفعہ پڑھیں، تین دفعہ پڑھیں، بار بار پڑھیں، آپ جتنا بھی پڑھتے جائیں لیکن آپ کبھی بھی پڑھنے سے تھکیں گے نہیں، اکتائیں گے نہیں۔ ہر مرتبہ ایک نیا ذوق، شوق اللہ پاک نے اس کلام مجید میں رکھا ہے۔ تو اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں قرآن کے تعلق سے ایک اہم بات لکھی ہے کہ دنیا میں جتنی قوم آئی ہیں، ان تمام قوموں کو جتنے نبی آئے ہیں ان نبیوں میں سے چند نبیوں کو اللہ پاک نے آسمانی کتاب دی، جیسا مشہور سب جانتے ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور بہت سارے صحیفے اترے ہیں، کئی نبیوں کو دیے گئے۔ لیکن اللہ پاک نے اس قوم کے نبی کو تو یہ بات اجازت تھی کہ وہ کتاب کو یاد کریں، جیسا کہ مشہور ہے کہ تورات کے حافظ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ اسی طرح گنے چنے افراد انبیاء علیہ السلام میں سے یا بعد میں کچھ لوگوں کا ذکر آتا ہے، لیکن باقی کے لیے حکم نہیں تھا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اس امت کے لیے کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کے ہر فرد کو یہ اجازت دی ہے کہ جو مسلمان ہے وہ قرآن کو پڑھے اور قرآن کو سیکھے اور قرآن کو یاد کرے، قرآن کو حفظ کرے، قرآن کے مطلب کو سمجھے اور قرآن کے معانی کو سمجھے، تشریح کرے، جو کچھ کرے سب کی اجازت اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے دی ہے۔ یہاں تک کہ مردوں کو بھی اجازت ہے، عورتوں کو بھی اجازت ہے۔ جس طرح مردوں میں بڑے بڑے حافظ گزرے ہیں، بڑے بڑے جو ہے قرآن کے ماہر گزرے ہیں، عورتوں میں بھی ایسے گزرے ہیں۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور اللہ والے ہیں، جن کی باتیں کتابوں میں بے شمار ہیں، بے شمار ان کے شاگرد ہیں۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو خود جو ہے حافظ بھی تھی، عالم بھی تھی، یہاں تک کہ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو فوراً اپنی بیٹی سے معلوم کرتے کہ ذرا دیکھو یہ حدیث کہاں ہے، یہ مسئلہ کہاں ہے۔ فوراً جو ہے بیٹی 2 سیکنڈ میں، یعنی جیسا بھی موقع ملتا فوراً جو ہے ان کی بیٹی بتا دیتی۔ اسی طرح ہمارے اکابرین میں سے ہم سب جانتے ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے 3 اکابرین جو مشہور ہیں، تو ان میں سے ایک ہیں حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کی مزار گنگو شریف میں ہے۔ تو حضرت کا جو بڑا کمال تھا فقہ میں، ان کا جو بڑا کمال جو بنا ہے، ان کو ساتھ دینے والے کوئی شاگرد نہیں تھے، بلکہ ان کی ایک بہن تھی جو حدیثوں کی حافظ تھی۔ ہم نے خود وہاں ان کے ایک شاگرد تھے، ان سے ہم نے براہ راست ان کے زبان سے ہم نے سنا، تو انہوں نے فرمایا کہ اصل کمال حضرت کے خبر سے بالکل لگی ہوئی خبر ہے ان کی بہن کی۔ تو اللہ پاک نے اتنا بڑا کام لیا ہے۔ اسی طرح بے شمار عورتیں ایسی موجود ہیں جو اس زمانے کے اندر بڑے بڑے حافظ بنے، عالم بنے، دین کے مجاہد بنے اور دین کو لے کر چلنے والے بنے۔ اسی طرح فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے، ہر جو ہے افتاء کرنے والے اس کتاب کو ضرور پڑھتے ہیں،
جس کا نام بدائع الصنائع ہے، بہت زبردست ضخیم کتاب ہے فقہ میں. اس کتاب کے لکھنے کا بھی بڑا عجیب تھے. تو ایک بہت بڑے محدث تھے، تو ان کی ایک بیٹی تھی، وہ بھی محدث تھی اور بہت کمال کے علم والے تھے، اور بیٹی بھی ان کی کمال کے علم والی تھی. تو بیٹی نے کہا کہ میرے سے نکاح وہ کرے جو مجھے فقہ کے اندر ایک ایسی جامع کتاب لکھے جو مجھے پسند آ جائے. اگر جو کتاب لکھنے والوں میں سے جس کی کتاب پسند آ جائے گی میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گی. تو لہذا اس زمانے کے اندر علم کا ماحول تھا، بہت سارے نوجوان اپنے علم کا کمال دکھانے کے لیے بے شمار کتابیں لکھ کر لے آئے. لیکن یہ کتاب بدائع الصنائع لکھنے والے یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو آئے، جن کا نام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ جب وہ کتاب اپنی پیش کی تو ان کی بیٹی کو اتنا یہ کتاب پسند آئی کہ فوراً انہوں نے نکاح کا پیغام دیا. تو لہذا محترم دوستوں کہ اللہ پاک نے ایک ایسا کلام ہمیں دیا ہے کہ اس کلام کے تعلق سے، اس کلام کے نسبت سے اللہ پاک نے ہمیں بہت کچھ نوازا ہے، بہت کچھ نوازیں گے، اتنا نوازیں گے. کلام پاک حاصل کرنے والوں کو، یاد کرنے والوں کو، اس کا ساتھ دینے والوں کو، کلام پاک سے محبت رکھنے والوں کو. کہ ایک واقعہ میں خلافت عثمانیہ کا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو خلافت عثمانیہ ہے جو بہت مشہور ہے، خلافت عباسیہ جیسا مشہور ہے، خلافت بنو امیہ مشہور ہے، خلافت عثمانیہ بھی مشہور ہے. ان کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ان کے اندر خلافت کا بھی بڑا عجیب ہے. جو ان کے بڑے تھے وہ راستے میں بادشاہ تھے، وہ بادشاہ نہیں تھے بلکہ ایک عام آدمی تھے. وہ دونوں میاں بیوی کسی کام سے راستے میں جا رہے تھے، تو جاتے جاتے دیر ہو گئی، رات ہو گئی، واپس نہیں جا سکے، تو یہ کسی جھوپڑی میں غریب کے مکان میں ٹھہرنا پڑا. تو رات گزاری کے لیے وہاں گزارنے لگے. پہلے زمانے میں لائٹ وغیرہ انتظام نہیں تھا، چراغ بھی جو ہے تھا. تو جیسے سونے کا وقت آیا تو ان کو ایک عجیب سی یہ چیز لگی کہ ہمارے پاؤں کے قریب میں اوپر میں کوئی چیز کتاب وغیرہ رکھی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن ہو، اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، بس کتاب معلوم ہو رہی ہے. کون سی کتاب ہے؟ کیا قرآن ہے یا اور کوئی ہے؟ تو انہوں نے پوری رات سوئے بغیر اپنے پاؤں کو جو ہے مدوڑ کے لپیٹ کے اور اسی طرح پوری رات گزار دی، سوئے نہیں. اس وجہ سے کہ یہ قرآن ہوگا تو اگر ہم پاؤں کریں گے تو بے ادبی ہو جائے گی، تو اس کی وجہ سے پوری رات سوئے نہیں، صرف اس کلام اللہ کی کتاب کی عظمت کی وجہ سے. جب صبح اٹھے تو دیکھا کہ وہ قرآن مجید ہی تھا. تو اس رات میں ادب کی وجہ سے اللہ پاک نے اتنا نوازا کہ 10 سال تک ان کے خاندان میں خلافت چلی، جس کو خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے. تو بے شمار ایسے واقعات ہمارے موجود ہیں صرف قرآن مجید سے تعلق رکھنے کی وجہ سے. ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ منیر احمد صاحب دامت برکاتہم ہمیشہ حضرت ہر بیان میں یہ کہتے تھے کہ اپنے آپ کو قرآن سے تعلق کو جوڑ لو، کہ اعلیٰ درجہ یہ ہے خود حافظ بن جاؤ. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ اگر حافظ کسی وجہ سے نہیں بن سکے تو یا قرآن کے جاننے والے عالم بن جاؤ، اگر عالم بھی نہیں بن سکے یا قاری بن جاؤ، یا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بن سکتے یا اپنے اولاد کو حافظ بناؤ، یا کوئی نہ کوئی حافظ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لو، کہ یا حافظ کے ماموں بن جاؤ یا حافظ کے دادا بن جاؤ، نانا بن جاؤ، یعنی کوئی نہ کوئی ایک رشتہ قرآن کے ساتھ جوڑ لو. اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت میں حافظ قرآن کو جو اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، قرآن کے مطابق زندگی گزار کر دنیا سے گیا ہو، کہ اللہ پاک اس کو اختیار دیں گے کہ اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 گھرانوں کو جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، اس ایک حافظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے اللہ پاک جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے. کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں قرآن کی فضیلت کو، عظمت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
پہلے قرآن کے علم کا ذکر کیا، بعد میں انسان کے پیدا ہونے کا ذکر کیا۔ حالانکہ انسان پہلے آتا ہے، بعد میں وہ حافظ بنتا ہے، لیکن اللہ پاک نے سورہ رحمان میں الٹا ذکر کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو سکھایا ہے۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، حالانکہ پہلے خلق الانسان آنا چاہیے، بعد میں علم القرآن، لیکن قرآن کی عظمت کو جو ہے ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہاں پر جو ہے اس طرح پہلے ذکر کیا ہے کہ قرآن کا علم انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے اپنے کلام مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن جو اترا ہے یہ رحمان کی جانب سے، اللہ کی جانب سے اترا ہے۔ کتاب، ایسی کتاب ہے، فصلت آیاتہ، کہ جس کی ساری آیتیں تفصیل کے ساتھ امت کے سامنے بتائی گئی، سب کے سامنے پیش کی گئی۔ قرآن عربی لقوم یعلمون، کہ یہ قرآن جو عربی زبان میں اترا ہے تاکہ ہر جاننے والا اس کو جان سکے۔ تو لہذا اللہ پاک نے اپنے کلام مجید میں تیسری جگہ ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ان کی رہبری کرتا ہے جو رہبری حاصل کرنا چاہیں، وہ اقوم، کہ جو برابر قائم ہونا چاہیں، صحیح زندگی گزارنا چاہیں، اللہ پاک ان کے لیے قرآن کے عمل کی وجہ سے ان کے لیے راستے ہموار کریں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ آج کے اس تکمیل قرآن پر ہمیں خوشی بھی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے مبارک مہینے میں، ان مبارک راتوں میں، ایسے حالات میں بھی اللہ پاک نے ہمیں قرآن سننے کا موقع دیا۔ پتہ نہیں کتنے ہمارے بھائی پڑوس میں، آس میں، دوستوں میں ایسے ہوں گے جو رمضان کی مبارک راتوں میں بھی قرآن جو ہے پورا نہیں سن سکے۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہمارے ان حافظ صاحب کے لیے خوب ہم دعائیں کریں، دل سے دعائیں کریں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے سامنے ہم کو قرآن سنایا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ان کے علم میں، ان کے حافظے میں اللہ پاک اور ترقی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کے ماں باپ کو دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اور آگے قرآن کے تعلق سے صرف حفظ ہوا ہے، اور قرآن کے تعلق سے اور آگے ایک باقی ہے کہ قرآن کے عالم ہونا چاہیے، قرآن کے مفسر ہونا چاہیے، قرآن کے قاری ہونا چاہیے، اور قرآن کے اور بے شمار جو ہے قرآن کے علوم موجود ہیں، ان میں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے یہ بڑے ادب کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے کہ ہم یہ فکر کریں، جیسا کہ ہمارے زمانے میں ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ ہر گھر میں ایک کوشش ہے کہ ہر ایک سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے 4 بیٹے ہیں تو ایک بیٹا ڈاکٹر ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے پورے خاندان کے لیے جو بھی بیمار ہو جائے فوراً ان کو بلائیں، علاج کرا لیں۔ اور کوئی چاہتے ہیں کہ 4 میں سے ایک انجینئر ہو جائے تاکہ ہمارا کوئی کام پڑ جائے تو وہ کر لیں، کوئی ایک وکیل ہو جائے تاکہ کورٹ وغیرہ کا کام ہو وہ بیٹا ہمارے پورے خاندان کا دیکھ لے۔ تو اسی طرح ہمارے علماء بڑے فرماتے ہیں اس کی بھی کوشش کریں کہ ہمارے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا کم از کم تعلق سے پورے خاندان والے ان کی طرف، یہ ہمارے امجد شریف صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر عطا فرمائے کہ اللہ پاک نے ان کے خاندان میں یہ حافظ، عالم، مفتی بھی دیے ہیں، یہ اللہ پاک ان کو قبول فرمائے۔ پورے خاندان کے لیے گویا کہ ایک آگے دینی معلومات کو، دین کے تعلق سے جو باتیں معلوم کرنے کے لیے، یہ ایک صحیح رخ پر چلنے کے لیے ان کو اگر رہبر بنا کر پورا خاندان اگر ان کے پیچھے چلے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے دنیاوی زندگی میں جتنے مسائل آتے ہیں، جتنے کام آتے ہیں، اگر ہم علماء سے معلوم کر کے اگر ہم چلیں گے اللہ پاک ہماری مدد کریں گے۔ اسی لیے حضرت مولانا علی میاں صاحب، ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ علماء کو جو بھی فارغ ہوتے ان کو نصیحت کرتے، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ضرور کرتے کہ تم اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی کو مشیر بناؤ، یعنی مشورہ طلب کرنے کے لیے کسی بڑے ایک کو طے کرو۔ تو حضرت فرماتے تھے اگر وہ عالم ہو تو بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ اگر خاندان میں عالم ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ اپنے خاندان کے لوگ
ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں ان کی طرف رجوع کریں گے۔ جیسا کہ ہر خاندان میں ایک ڈاکٹر ہو جائے تو سارے خاندان والے اس ڈاکٹر کو سراہتے ہیں، اس کی خوشامد کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے خاندان میں کوئی حافظ عالم ہے، ہم اس کو جو قرآن کی عظمت کی وجہ سے ہم ان کا بھی اکرام کریں، ان کا بھی اکرام کریں۔ یہ کبھی کبھی کھلا دینا، کبھی کبھی پلا دینا یعنی ہے، بلکہ ہمیشہ اکرام کریں۔ حضرت جو ہے ہمارے اللہ والوں میں سے ایک کا نام ذکر غالباً حضرت سفیان ثوری ہیں، نام بھول رہا ہوں، تو لہذا ان کے ساتھ ان کے ایک شاگرد تھے، دوست تھے، بڑے مالدار تھے، وہ ان کی دنیا کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ جب ان کے دوست کا انتقال ہوا، کسی صاحب نے خواب میں پوچھا بتاؤ کیا گزری، تو انہوں نے کہا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرمائی۔ انہوں نے یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے فلاں دوست نے میری دنیا کی ضرورت کو پورا کی ہے، اے اللہ تو ان کی آخرت کی ضرورت کو پورا فرما۔ اس طرح اگر ہم حافظ کی، عالم کی دنیاوی ضروریات کو پورا کریں گے، جو ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے آخرت کے سارے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں قرآن کے ساتھ گہرا تعلق عطا فرمائے، اور قرآن کے ساتھ موت کے آخری سانس تک، دم تک قرآن کے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو اس تعلیمات کو پہنچانے کی اللہ پاک ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ جتنی باتیں کہیں گئی، سنی گئی، اللہ پاک ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا غافر الذنب اغفر لنا، يا غافر الذنب اغفر لنا، يا قابل التوب اقبل توبتنا، يا شديد العقاب لا تعاقبنا، يا ذا الطول طل علينا بالخير یا رب العالمین۔ اے اللہ بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اقرار مجرم ہیں، تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ یا اللہ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک عضو، یا اللہ ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی، رواں رواں، اے اللہ تیری نافرمانی میں مبتلا ہے، گناہوں میں اے اللہ مبتلا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ پھر یا اللہ تھوڑا سا شیطان نس بہکانے کی وجہ سے دوبارہ وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایسی توبہ عطا فرما، دوبارہ ہم اس گناہ کی طرف نہ جائیں، ایسے گناہوں سے پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یا اللہ ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو نے تیرا بڑا احسان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اے اللہ حقیقی معنی میں نبی کا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں قرآن کے ساتھ، تیرے کلام کے ساتھ جوڑا ہے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو ہمارے لیے قرآن سمجھنے کے لیے مفسرین کو، محدثین کو، فقہا کو، علماء کو یا اللہ تو نے بھیجا ہے، ان کے ذریعے سے ہم تک علم پہنچایا ہے۔ ان کے جو بھی ہمیں جو ہے دین کی باتیں معلوم ہو، حدیث کی باتیں معلوم ہو، تفسیر کی باتیں معلوم ہو، فقہ کی باتیں معلوم ہو، یا اللہ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے والے بنو، یا عالم بنو، یا متعلم بنو۔ یا اللہ تیرے نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا یا علم والوں کے ساتھ محبت کے ساتھ، یا اللہ علماء کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نہ بنو کہ علماء سے بغض رکھنے والے نہ بنو۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ کبھی کبھی یا اللہ ہماری زبان سے نکل جاتا ہے، ہمیں معاف فرما۔
ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرما، حسن ظن کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج کے اس کلام پاک کو بے انتہا قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے اس یا اللہ معصوم بچے نے یا اللہ بڑے اچھے انداز میں قرآن سنایا ہے، ان کے سنانے کو قبول فرما، ان کے پڑھنے کو قبول فرما، کمی پیشی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ان کے ماں باپ کو بھی قبول فرما، یا اللہ ان کے پیچھے جتنے سنے ان کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہر ایک کے لیے اس کلام پاک کی ساری برکتیں سب کو عطا فرما۔ یا اللہ اس کلام پاک کے تکمیل کے برکت سے یا اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما، امت کے حال پر رحم فرما، امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ امت کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہدایت کی ہے، یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے امت کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ امت گمراہی میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بھور میں پھنس چکی ہے، یا اللہ نکلنا بڑا مشکل ہے، کوئی نکال نہیں سکتا سوائے آپ کے۔ یا اللہ اس امت کو آپ ہی اس بھور سے نکال لیجئے، گناہوں کے بھور سے نکال لیجئے، جہالت کے بھور سے نکال لیجئے، یا اللہ اے اللہ پستی کے یا اللہ بھور سے نکال لیجئے۔ یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ یا اللہ اس وقت سب کے زبانوں پر، مسلمانوں کے پاس زبانوں پر یہ ہے کہ ہماری مدد کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے یا اللہ، لیکن ہمیں یقین ہے کہ مسلمانوں کے ایمان والوں کی مدد کرنے والے اے اللہ آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اے اللہ آپ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر اللہ مدد کرنے پر آئے دنیا میں کون جو ہے ہم پر غالب آ سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اس کا یقین ہے، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اے اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ضرور رسولوں کی مدد کریں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں کرنے کا اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، بالخصوص مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے، یا اللہ کس سے کہیں، تیرے سے ہی کہہ رہے ہیں۔ یا اللہ تو ہی یا اللہ ظالموں کے حق میں اگر ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، ہدایت نہیں ہے تو بہتر سے بہتر انتقام لے لے، خیر کے فیصلے فرما، شر سے پوری پوری حفاظت فرما، حالات کو درست فرما، اس وبائی مرض سے یا اللہ ہماری پوری دنیا کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس وبائی مرض کی وجہ سے یا اللہ جو مسلمانوں کو، تبلیغ والوں کو بدنام کرنے کی جو سازش کی جا رہی ہے، یا اللہ ان سازش کرنے والوں کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، اگر ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ بہتر سے بہتر انتقام لے لے۔ یا اللہ اس دعوت کے کام کی تو حفاظت فرما، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر شر جہل سے حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء کی، مدارس کی، مساجد کی، مراکز کی، یا اللہ خانقاہوں کی، یا اللہ اسی طرح عیدگاہوں کی، قبرستانوں کی، تمام کی یا اللہ حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام کی ضروریات کو اپنے جانب سے پورے فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، خاندان والوں میں، ملنے جلنے والوں میں، یا اللہ امت مسلمہ میں جو بھی بیمار ہیں، بڑی بڑی بیماریوں میں جو بھی مبتلا ہیں، یا اللہ جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے جو بیمار ہیں، تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروضین ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورت مہیا فرما۔ ہمارے زندگیوں میں، ہمارے کمائیوں میں، گھروں میں خیر و برکت کے، عافیت کے، سکون کے فیصلے فرما۔ اس کلام پاک کی برکت سے ہمارے زندگیوں میں یا اللہ خیر و برکت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ تکمیل قرآن پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا ساری امت مسلمہ کا حصہ عطا فرما۔ یا اللہ تکمیل قرآن کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شرور فتنوں سے پناہ چاہیے ہے، ہمیں اور سارے امت مسلمہ کو پناہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اللہم ارزقنا تلاوة القرآن آناء اللیل وآناء النہار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اغفر لنا بالقرآن العظيم یا رب العالمین۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. ہلو میٹنگ کون سے